قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ قربانی کا سب سے پہلا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. قربانی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. ہم قربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے قربانی کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. قربانی ایک عظیم باپ کی اپنے عظیم بیٹے کی قربانی کی یادگار ہے. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے جب انہوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے، اپنے لخت جگر، اپنے بڑھاپے کے سہارے اپنی اکلوتی اولاد حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر جب وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا. ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کو ذبح کروانا نہیں ہے. ہمارا مقصد تو تمہارے دل کا جذبہ دیکھنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کس حد تک قربانی دے سکتے ہو. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی قربانی تھی. امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ امتحان بہت بڑا تھا، امتحان بہت سخت تھا. ہماری یہ قربانی اس عظیم قربانی کی یادگار ہے. قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سال میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن گوشت کھانے کے سلسلے میں اپنے بچوں کے اوپر ہم کشادگی کر سکیں، جس دن کوئی روک ٹوک نہ ہو. ایک ایسا دن ہو جہاں جس دن گھر پریوار والے جی بھر کے گوشت کھائیں. اور قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو عام دنوں میں اچھے کھانے سے محروم ہوتا ہے، غریب طبقہ ہے، فقیر طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، سال کا یہ ایک دن اس کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہو. تو یہ سارے قربانی کے مقصد ہیں. کیا اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کیا وہ قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ ابھی اس کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، کیا وہ قربانی کے جانور کا پیسہ کسی سے قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ بعد میں دینے کی طاقت رکھتا ہے تو قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے. اگر اس کو اس کی طاقت ہے کہ بعد میں اپنا قرضہ چکا دے گا تو ٹھیک ہے، قربانی قرضہ لے کر کے کرے، مگر یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، چاہے تو کرے. قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے استفرحوا ضحایاکم فانھا مطایاکم علی الصراط. اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، وہ قیامت کے دن پل صراط پر سواری کا کام کریں گے. مگر یہ روایت سخت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. ہاں قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا چاہیے، موٹا تازہ جانور خریدنا چاہیے، یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن صحابہ کرام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام موٹا تازہ جانور، اچھا ہٹا کٹا جانور خریدتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو جو
عظمت دے گا, ان کی تعظیم کرے گا, تو اس کا مطلب کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے. تو قربانی بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے, اللہ کی ایک نشانی ہے, لہذا قربانی کا جانور موٹا تازہ لینا چاہیے, خریدنا چاہیے. کس طریقے کے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے؟ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی, 4 طریقے کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے, 4 طریقے کے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے. کون کون سے؟ الاوراء بین عورها, ایسا جانور جو کانا ہو اور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, بالکل کلیئر لگ رہا ہو کہ یہ جانور کانا ہے. والمریضۃ بین مرضها, جانور بیمار ہو اور بالکل کلیئر لگ رہا ہو کہ یہ بیمار ہے. والکثیر والعرجاء بین ضلعها, اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. والکثیر التی لا تنقی, اور ایسا کمزور جانور جس کے اندر کچھ ہو ہی نہ, کوئی دم نہ ہو, کوئی گودا ہی نہ ہو. اس سے پتا چلا کہ یہ 4 طریقے کے جانور قربانی ان کی جائز نہیں ہے. کوئی چھوٹا موٹا عیب ہو الگ بات ہے, لیکن کوئی واضح عیب ہے, بڑا عیب ہے, ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے. قربانی کے جانور کا دتا ہونا, 2 دانت والا ہونا ضروری ہے. شریعت نے جانور کی عمر نہیں طے کی. لا تذبحوا الا مسنۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرو. یہ ایک ایسی پہچان ہے کہ بچے کو بھی آپ بھیج دیں جانور کی مارکیٹ میں تو وہ صحیح جانور لے کر آئے گا. ورنہ جانور بیچنے والے جانور رہے گا 6 مہینے کا, وہ بتائیں گے 1 سال کا, ان کی بات کا تھوڑی بھروسہ ہوتا ہے. تو شریعت نے عمر نہیں بتائی, شریعت نے پہچان بتا دی کہ جانور کا 2 دانت والا ہونا ضروری ہے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 2 دانت والا جانور ملنا مشکل ہو جائے تو 2 دانت سے کم کا بھیڑ کا بچہ آپ قربانی کر سکتے ہیں. دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ بھیڑ کا بچہ جو ہوتا ہے, بھیڑا کا بچہ, اگر وہ 1 سال کا ہو چکا ہے, اگرچہ اس کو 2 دانت نہ ہو, اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اس کی قربانی کبھی بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے. اس کے لیے 2 دانت کا ہونا شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے بھیڑا کے بچے کے لیے. قربانی کس کس جانور کی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 8 جانوروں کا نام لیا ہے. 8 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ بکری بکرا, بھیڑا بھیڑی, گائے بیل, اونٹ اونٹنی. بھیڑا بھیڑی میں دمبا دمبی بھی شامل ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھینس کی قربانی عام طور سے ہوتی ہے, کیا بھینس بھی ان جانوروں میں شامل ہے؟ بھینس کو بعض علماء نے گائے کی جنس سے مانا ہے کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے, لیکن ہم جانتے ہیں, تجربہ یہ بتاتا ہے, مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ گائے الگ ہے, بھینس الگ ہے. دونوں کا گوشت الگ ہے, دونوں کا دودھ الگ ہے, دونوں کا مزاج الگ ہے, بالکل دونوں الگ نسل ہے. لیکن بہت سارے علماء نے گائے کی جنس میں سے بھینس کو مانا ہے, اس لیے ہم بھینس کی قربانی کو ناجائز نہیں کہتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے, اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. عبادت میں اتنا ہی کیا جاتا ہے جتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہو. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں کی, اس لیے انہی 8 جانوروں پر اکتفا کرنا چاہیے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. کیا گابھن جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت عیب مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی آپ نہ کریں, مگر یہ حرام نہیں ہے. گابھن جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, حرام نہیں ہے. آپ نہ کریں, آپ کی طبیعت اور مزاج کی بات ہے. شرعی مسئلے کی اگر آپ بات کریں حدیث کی روح سے, حدیث کی روشنی میں جائز ہے. قربانی کب
سے کب تک کر سکتے ہیں؟ قربانی بقرعید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ بقرعید کی نماز کے پہلے اگر آپ نے قربانی کی تو بھی نہیں ہوگی، 13 ذی الحجہ کے دن سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے کی تو بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آج کے دن سب سے پہلا کام ہم سب کو نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا ہے، تو جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس نے بس اپنے گھر والوں کے لیے گوشت رکھا ہے، گوشت پیش کیا ہے، قربانی نہیں کی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ، کہا اے اللہ کے رسول، میں نے غلطی سے پہلے قربانی کر لی اور اب میرے پاس دوسرا کوئی جانور نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے جو ابھی دتا نہیں ہے، ادنت ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کر لو، تمہارے بات کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بقرعید کی نماز کے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ 13 تاریخ تک، قربانی کا 4 دن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہاں گنتی کے چند دنوں سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بقرعید کا دن ہے اور بقرعید کے بعد 3 دن ہیں، ٹوٹل 4 دن ہیں، اور یہاں اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لینا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ سنن کبریٰ بیہقی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایام تشریق کے بارے میں، 11، 12، 13 کے بارے میں، ایام و ذبح، یہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کی روایت ہے وفی کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی۔ ایام تشریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 11، 12، 13، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں۔ تو بقرعید کا دن تو قربانی کا ہی ہے، اس کے علاوہ 11، 12، 13، یہ ٹوٹل 4 دن قربانی کے ہیں۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک سینگ دار دمبا لایا جائے، سینگ والا دمبا لایا جائے، یطؤ فی سوادن، جس کے پیٹ کا حصہ کالا ہو، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، پیر کا حصہ کالا ہو، پیٹ کا حصہ کالا ہو، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو۔ ایسا جانور لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ حلم المدیہ، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ چھری کو پتھر پہ رگڑ کے تیز کرو۔ حضرت عائشہ نے چھری کو تیز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کو لٹایا اور پھر آپ نے ذبح کیا۔ ذبح کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ تیرے نام سے یہ قربانی کر رہا ہوں، اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے دمبے کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے پہلو پر اپنا پیر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ قربانی کرنے کے ٹائم دعا کیا پڑھیں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے کی قربانی کی۔ یہ دونوں دمبے جو تھے چتکبرے تھے اور کھسی کیے ہوئے تھے، کھسی کیے ہوئے دونوں دمبے تھے۔ کھسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، کھسی کیے ہوئے دونوں دمبے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دمبے کی قربانی کی۔ دونوں کا رخ آپ نے قبلہ کی طرف کیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرقین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک. یہ اللہ کے رسول نے دعا پڑھی کہ اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے. وَأَن مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ یہ قربانی محمد کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے. بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے قربانی کی. یہ لمبی دعا ہے, اگر آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیجئے, یاد نہیں ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے بھی آپ قربانی کر دیں گے, آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. قربانی کے ثواب میں کوئی ضروری کیا ہے, کمپلسری کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت ضروری ہے. اگر آپ اپنی طرف سے اور اپنے پورے پریوار کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ یہ پوری دعا نہ پڑھ کر کے, اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے, اللہم تقبل منی و اہل بیتی, اے اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. اللہم تقبل منی و اہل بیتی, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ قربانی کر دیں, ذبح کر دیں. کیا پورے ایک پریوار کی طرف سے ایک جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ اب پریوار سے یا فیملی سے مراد کیا ہے؟ کسی باپ کے 4 لڑکے ہیں, چاروں الگ الگ رہتے ہیں, چاروں کا کاروبار الگ ہے, یا کاروبار الگ نہیں ہے لیکن چاروں کا کچن الگ ہے, چاروں الگ الگ رہتے ہیں, تو وہ 4 فیملی مانی جائے گی, وہ 4 فیملی مانی جائے گی. ایک فیملی کی طرف سے, پوری ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری بڑے مشہور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے اور اسی میں کھاتے تھے, کھلاتے تھے. بعد میں لوگوں نے بہت زیادہ اس سلسلے میں فخر و مباحات کرنا شروع کر دیا. تو قربانی میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, نمائش نہیں ہونی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونی چاہیے. قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. میں 50 جانور لایا, میں 40 جانور لایا, بہت سارے لوگ اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں. غلط ہے میرے پیارے بھائیوں. ہماری قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں, خون تو نالی میں بہہ جاتا ہے, ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. حقیقت میں اللہ کے لیے قربانی جو ہم کرتے ہیں نا, وہ جانور کا کوئی سامان اللہ کے نہیں پہنچتا ہے, وہ ہمارے دل کا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. اللہ نے سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہاری قربانی کا گوشت, تمہاری قربانی کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کے یہاں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. قربانی کرنے کے ٹائم جانور کو بہت تکلیف کے ساتھ ذبح کرنا صحیح نہیں ہے. اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ پہلے چھری کو تیز کر لو, اور چھری کو بھی تیز کرنے میں یہ بتایا کہ جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ, اور اپنی چھری کو تیز کر لو. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, تاکہ جانور کو آرام پہنچے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے, وہ جانور کی گردن پر پیر رکھ کر کے چھری کو تیز کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جانور کی گردن پہ پیر رکھے ہوئے جانور چھری کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا قبل ھذا, یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا, یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا. اتريد ان تمیتھا موتتین, کیا تم 2 بار مارنا چاہتے ہو اس جانور کو؟ تو جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کا مطلب کہ ہم اس کو مارنے کے پہلے تکلیف دے رہے ہیں. اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک جانور کی قربانی ہو رہی ہے وہیں پر دوسرے جانور کو کھڑا رکھا جائے. ہو سکے تو اس سے دور رکھا جائے کہ اس کی آواز بھی دوسرے جانور تک نہ پہنچے. جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے, جانوروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے. ہماری شریعت
بہت حساس شریعت ہے. ایک جانور کے شعور اور احساس کا بھی خیال کرنے کی تعلیم دی ہماری شریعت. تو جانور کو تڑپا. ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آیا ہے, کوئی غیر مسلم ہے اپنے عبادت خانے میں جانوروں کی بلی چڑھا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے, اور اتنی بے دردی سے ان کو اوپر سے مار کے ان کی گردن الگ کر رہا ہے کہ دیکھ کے آدمی کا دل کانپ جاتا ہے. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. ہمارے یہاں ایک جانور کو اگر ذبح کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا تو اس کے اندر بھی انسانیت کی تعلیم دی گئی, اس کے اندر بھی جانوروں کی طرح مارنے اور کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا. ابھی میں بتاؤں گا کہ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جو طریقہ شریعت نے بتایا وہ سب سے بہترین طریقہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اور سائنٹسٹ نے مشینیں لگا کر کے چیک کیا کہ جانور کو جب گولی سے مارا جائے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا اسلامی طریقے سے چھری چلا کے ذبح کیا جائے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اصل میں جو شریعت نے ذبح کا طریقہ بتایا, جو چار رگیں کاٹی جاتی ہیں ذبح کے ٹائم, ایک تو یہ کھانے کی نلی ہے, اور ایک سانس کی نلی ہے, اور دو خون کی نلی ہے دائیں بائیں. یہ چار رگیں کٹنا ضروری ہیں ذبح کے ٹائم. ایک یہ موٹی والی رگ ہے کھانے کی نلی, میدے کی نلی, ایک سانس کی نلی ہے, اور دو دائیں بائیں خون کی نلی ہے. تو جو خون کی نلی ہوتی ہے اسی سے دل سے خون کی سپلائی دماغ کو ہوتی ہے. جیسے ہی ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں اور یہ چاروں رگ کٹ جاتی ہے تو تکلیف کا احساس وہ ایک سیکنڈ میں, جیسے ہی ہم نے چھری چلائی اور چاروں رگیں کٹ گئی, تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ جو جانور تڑپتا ہے نا, وہ درد سے نہیں تڑپتا ہے, وہ خون کا جو سرکولیشن بند ہو جاتا ہے اور سارا خون اس کا باہر نکلنے لگتا ہے, اس کی وجہ سے بدن چھٹپٹ آتا ہے. جانور کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ مشینیں لگا کے چیک کیا ہے ڈاکٹروں نے کہ جتنی تکلیف, زبردست تکلیف گولی چلا کے جانور کو مارنے سے ہوتی ہے, جھٹکے سے ہوتی ہے, یا مشینوں سے کاٹنے سے ہوتی ہے, وہ اسلامی طریقے سے ذبح کرنے سے نہیں ہوتی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ بھی بتایا ہے وہ جانور کے شعور اور احساس کو سامنے رکھ کر کے بتایا گیا. قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے میں بانٹ دینا چاہیے. ایک حصہ خود کھانا چاہیے, ایک رشتہ داروں کو دینا چاہیے, اور ایک غریبوں کو بانٹنا چاہیے. ایسی کوئی قید نہیں ہے, ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ قربانی کے 3 حصے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو و تصدقوا و تخروا, کھاؤ, صدقہ کرو اور ذخیرہ کرو. آپ نے عام اجازت دی ہے. اگر آپ قربانی کا پورا گوشت اکیلے کھا جائیں, آپ کا معدہ اتنا مضبوط ہو کہ آپ پورا بکرا اکیلے کھا جائیں تب بھی شرعی طور پر حرام نہیں کہا جائے گا, مگر یہ قربانی کے مقصد کے خلاف ہے. آپ قربانی کریں اپنے پڑوس کا, اپنے ان رشتہ داروں کا جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے. ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں سے گوشت آیا وہی گوشت بھجوائیں گے. اچھا پھلا جگہ سے نہیں آیا, ارے اس نے نہیں بھیجا تو ہم کیوں بھیجیں؟ یہ جو ادلا بدلی کا کھیل ہے نا, اس کو بند کر دیجیے. قربانی ادلا بدلی کرنے کے لیے نہیں ہے. قربانی میں ان لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھیے جو استطاعت کی نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے. اپنے رشتہ دار میں, اپنے پڑوس میں بھائی ظاہر سی بات ہے جو قربانی کر نہیں سکا وہ گوشت کہاں سے بھجوائے گا دوسرے کے یہاں, تو اس کے یہاں اس کا زیادہ حق ہے. تو قربانی کے گوشت کے سلسلے میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. آپ کھائیے بھی, غریبوں کو بھی کھلائیے, رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجیے, تمام چیزیں جائز ہیں. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. تم اگر غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی کرو, اللہ منع نہیں کرتا ہے.
اگر وہ تم سے دشمنی نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر سے تمہیں نہیں نکالتے، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، تحفہ تحائف دو، اسلام میں منع نہیں ہے۔ مگر کسی غیر مسلم کے بارے میں اگر یہ پتا ہو کہ وہ گوشت کھا کے شراب پیتا ہے، ایسے غیر مسلم کو آپ گوشت نہیں دیں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ کسی کے بارے میں اگر شک بھی ہو کہ یہ شراب پیے گا، اس کو مت دیجیے، حکمت کے ساتھ ٹال دیجیے۔ قربانی کے چمڑے کا کیا کریں؟ قربانی کے چمڑے کی جو بھی قیمت ہے صدقہ کر دیجیے۔ قربانی کے چمڑے کو بیچ کر کے اگر آپ اپنے استعمال میں لے آئے، آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جو قربانی کا چمڑا بیچ کے خود استعمال کرے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو قصائی ہوتا ہے، قصائی کو اجرت میں گوشت اور چمڑا نہیں دے سکتے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قربانی کے گوشت کا کوئی بھی حصہ میں قصائی کو، قصاب کو بطور اجرت نہ دوں۔ ہاں، قصائی کو آپ نے اجرت دے دی، اب آپ الگ سے اپنی طرف سے کچھ گوشت دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے اجرت میں کوئی کمی مت کیجیے، مزدوری میں کوئی کمی مت کیجیے۔ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ابا کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، کیا ان کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، صحابہ کرام ہم سے زیادہ نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں بہت آگے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے رشتہ دار بھی مرتے تھے، ان کے ماں باپ بھی مرتے تھے، ان کے بھائی بہن بھی مرتے تھے۔ ایک بھی صحابی سے ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی میت کی طرف سے الگ سے قربانی کی ہو۔ آپ اپنی قربانی میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، اس قربانی کو میری طرف سے، میرے پورے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم ابا جان کی طرف سے قبول فرما، کافی ہے۔ آپ اپنے میت رشتہ دار کو شامل کر سکتے ہیں۔ الگ سے آپ کسی میت کی طرف سے ایک جانور لائیں کہ یہ ابا کے نام کا جانور ہے، یہ دادا کے نام کا جانور ہے۔ کہیں کہیں تو اللہ کے رسول کے نام سے بھی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ سب غلط ہے، یہ دین میں نیا کام ہے۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی اگر کوئی کر دیتا ہے تو کر لے، اس کا پورا گوشت صدقہ کر دے، مگر میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی جس کا ثبوت ہمیں اللہ کے رسول سے نہیں ملتا، صحابہ سے نہیں ملتا۔ ہمیں صدقہ ہی کرنا ہے، ہم گوشت، قربانی کے گوشت کو صدقہ کر دے ابا کے نام سے، صدقہ تو کر ہی سکتے ہیں مردے کے نام سے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن ہم پورا ایک جانور لائیں کہ یہ میت کی طرف سے قربانی کریں گے، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ کیا قربانی کے جانور کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو نہیں کھانا چاہیے؟ آج کل انٹرنیٹ پر ایک حدیث بہت گھوم رہی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں نے انٹرنیٹ کو بہت بڑی دلیل مان لیا ہے، انٹرنیٹ پر کوئی بات سن لیتے ہیں۔ آج کل روز میرے پاس فون آ رہا ہے، مولانا عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے؟ سعودیہ کے حساب سے رکھیں گے یا یہاں کے حساب سے رکھیں گے؟ یہ مسئلہ بہت پیدا ہو رہا ہے۔ عرفہ کا روزہ جانتے ہیں نا آپ؟ عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت والا روزہ ہے، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک نیا مسئلہ لوگوں نے نکالا کہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں عرفہ کا لفظ آیا ہے، اور عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرفات کا میدان۔ تو حاجی لوگ جس دن عرفات کے میدان میں جائیں گے اسی دن ہم لوگ یہ روزہ رکھیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حاجی لوگ عرفات کے میدان میں کب جاتے ہیں؟ یہاں جتنے حاجی لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ حاجی لوگ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد جاتے ہیں اور سورج ڈوبنے کے بعد نکل جاتے ہیں عرفات سے، اور روزہ کب رکھا جاتا ہے؟ صبح فجر کے ٹائم سے۔ یعنی عرفات میں حاجیوں کے جانے سے اور روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، دنیا کی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں، بہت سارے ملک ایسے جہاں اس دن بقرعید ہوتی ہے، وہاں اس دن بقرعید ہوتی ہے، تو کیا وہ بقرعید کے دن روزہ رکھیں گے؟ تیسری بات،
یہ تو ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ ہونے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ سعودی عرب سے انڈیا میں 1 دن کا فرق ہے چاند میں، یا سعودی میں عرفات میں کب لوگ جا رہے ہیں، یہ تو ترقی کے بعد پتا چلا۔ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو کیا دنیا میں کسی کو پتا تھا؟ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنا ڈیولپ تھی کہ پتا چل جائے کہ حاجی لوگ کب عرفات کے میدان میں گئے؟ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ عرفہ کے روزہ کا تعلق عرفات سے ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 1200 سال سے 1300 سال سے لگاتار پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھا، سب کا روزہ گڑبڑ ہو گیا۔ آدمی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے میرے بھائیو۔ عرفہ کا روزہ ہر ملک کے لوگ اپنے یہاں کے علاقے کے حساب سے، چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے۔ یہ سب انٹرنیٹ کی دین ہے، یہ سب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ لوگ الگ الگ رائے پیش کر رہے ہیں۔ اب آج کل ایک مسئلہ چلا ہے، اجڑی نہیں کھا سکتے، جانور کی پیشاب کے پاس کا حصہ نہیں کھا، پیشاب کا جو مقام ہے شرمگاہ کے پاس کا، جانور کی شرمگاہ کے پاس کا جو مقام ہے وہ سب نہیں کھا سکتے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ بہتا ہوا خون جو ہے جانور کا، اس کے علاوہ بدن کا، اس کی کھال کو چھوڑ کر کے بدن کا تمام حصہ جو آپ کھا سکتے ہیں کھا لیجیے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کہیں کوئی منائی موجود نہیں۔ آخری بات، بقرعید کا یہ تہوار آپ منا رہے ہیں، 2 باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے۔ بقرعید کے قربانی کے جانوروں کا فوٹو کھینچ کر کے، قربانی کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ بالکل مت ڈالیے۔ ہر آدمی کا فیس بک اکاؤنٹ، ہر آدمی کا واٹس ایپ اکاؤنٹ آج ٹریک ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کی پروفائل پر حکومت کی نظر ہے۔ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہم بعد میں پریشان ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو قربانی کو پسند نہیں کرتے، جو قربانی کے خلاف ہیں۔ ان کے سینٹیمنٹس ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ ہماری شریعت ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہم قربانی کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا؟ اگر ہم نے فوٹو کھینچ بھی لیا، اس کو کہیں شیئر نہ کریں۔ دوسری بات، قربانی کے بعد جو قربانی کے جانور کے فضلات ہوتے ہیں، اس کا جو پیٹ کے اندر کا میٹیریل ہوتا ہے، اس کو آپ ایسی جگہ پر رکھیے جو اس کی پراپر جگہ ہے۔ ادھر ادھر جانوروں کی ہڈیاں پھینک دینا، اس کے فضلات پھینک دینا، جس کی وجہ سے بعد میں حکومت کی طرف سے جب وہ گندگی لینے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں تو وہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں، اور جب وہ سڑتی ہیں، بدبو پھیلتی ہے، ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں اس سے۔ اور حالات یہ ہوتے ہیں بقرعید کے تہوار پر کہیں کہیں کہ ہم جب کسی محلے سے گزرتے ہیں تو ناک پر ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں، ہمیں برا لگتا، ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، جبکہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ سوچئے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو یہ نہیں کھاتے، جو ان سب چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ قربانی کے فضلات وغیرہ ایسی جگہ پر نہ پھینکیں جہاں عام راستہ ہو، یہاں سے غیر مسلم وغیرہ بھی گزرتے ہوں، اور ایسے ٹائم نہ پھینکیں کہ وہ رہ جائے، سڑ جائے، ادھر ادھر نہ پھینکیں کہ وہ گندگی کا سبب بنے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، بقرعید کا تہوار بڑا عظیم تہوار ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہی 2 تہوار ہمارے ہیں۔ بقرعید کے تہوار پر ہم کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ شریعت نے ہمیں تہوار منانے کی اجازت دی، ہم کھائیں کھلائیں، دوستوں کو دعوت دیں، لیکن ہم کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ یہ قربانی کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے ملک میں تمام اہل اسلام کو امن و سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ یہ تہوار منانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق دے۔ جو ہمارے بھائی اس وقت حج کے سفر پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی زندگی میں کم از کم ایک بار سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے روزی روٹی کے مسائل کو حل فرمائے، ہمارے ملک کے ماحول کی امن اور چین کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔